آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب تھے، ان کی گرفتاری کی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبر نشر ہو رہی ہے اور وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود ہیں اور وہ چائے کے مزے لے رہے ہیں، اور یہ یقیناً جعلی خبریں جو ہے وہ ملک کی معیشت اور ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے بڑے تحمل سے اور جو ہے وہ بڑے پرعزم انداز میں جو ہے وہ اپنی گرفتاری کو جو ہے وہ اپنے کارکنوں کے لیے ایک مثال قائم کی انہوں نے۔ حکومت جو ہے اس کے مقابلے میں پرنٹ میڈیا جو ہے اخبارات جو ہیں وہ زیادہ مصدقہ ہیں اور زیادہ اس میں جو ہے پائیدار خبریں ہوتی ہیں۔ حقیقت صرف اور صرف وہی ہے جو ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، پاکستان میں سابق DG ISI کی حراست کے بعد اور ان کے کورٹ مارشل کی اناؤنسمنٹ کے بعد مختلف قسم کی خبریں چمگیاں ہو رہی ہیں، اور 2 روز قبل ایسی خبر چلی میڈیا پر کہ IG جیل خانہ جات اڈیالہ کے وہ بھی ان کے ساتھ سہولت کاری میں انوالو ہیں، اور وہ ان کے ساتھ سہولت کاری کا جو الزام لگا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر عمران خان سے ملاقاتوں کا جو ہے ذریعہ بنتے تھے، اور اس کی جو ہے کہ آج باقاعدہ جو ہے کہ جنگ اخبار کے اندر بھی ایک بہت بڑی تردید لگی ہے، اور وہ خبر جو ہے ان کے ویڈیو بیان بھی جو لگا ہے جو جاری ہوا ہے وہ اس فیک نیوز سے زیادہ وائرل بھی ہوا ہے۔ تو اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ یہ سلسلہ آخر ہے کیا۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ، کرائم رپورٹر اور پولیٹیکل ایشوز پر جو ہے کہ مہارت رکھنے والے، بڑی گہری نظر رکھنے والے جناب مطلوب حسین موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر یہ معاملات ہیں کیا، اور ان پر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی نظر میں اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو مطلوب صاحب آپ کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ تو سر بتائیں ذرا یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں اتنے زیادہ؟ بہت شکریہ منصف صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، آپ کی بہت نوازش۔ اچھا سر، خبر دراصل یہ ہے کہ پنجاب کے جو سابق IG جیل خانہ جات تھے مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب، جی ان کے حوالے سے خبر نشر ہوئی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے جعلی خبروں کا ایک سلسلہ جو پاکستان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں پھر ایک خبر، اس طرح کی خبریں ہم نے سنی، چمگوئیاں سامنے آئیں کہ جو سابق IG جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب تھے، ان کی گرفتاری کی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی گرفتاری کے دوران جو ہے گرفتاری کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی جس طرح سے مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبر نشر ہو رہی ہے اور وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود ہیں اور وہ چائے کے مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے وہ جو چلی ٹیلی ویژن کے اوپر، انہوں نے اس خبر کو یلو جرنلزم سے تشبیہ دی، اور یقیناً یہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت ایک بڑا المیہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ جعلی خبروں کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے مسائل ہیں، اور اس کے تدارک کی یقیناً بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور آرمی چیف نے کل جو اپنا جو 14 اگست کے حوالے سے جو پروگرام منعقد ہوا کور ہیڈ کوارٹر میں، اس میں بھی انہوں نے جعلی خبروں کی روک تھام کے حوالے سے بڑے بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ جعلی خبروں کی روک تھام کی اشد ضرورت ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ یقیناً جعلی خبریں جو ہے وہ ملک کی معیشت اور ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، جنرل فیض حمید جو سابق DG ISI ہیں، ان کی گرفتاری کے بعد یہ ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جو جعلی خبروں کا ایک جو ہے وہ انبار جو سلسلہ شروع ہو گیا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے جعلی خبروں کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت ساری جو ہے وہ جب بھی کوئی ایک واقعہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے جوڑ کر خبروں کو جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنے جو سیاسی عزائم ہوتے ہیں
ان کا حصول ہوتا ہے۔ تو یہ جو خبر تھی، اس خبر کا مقصد بھی صرف اور صرف حالانکہ آپ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، وہ کوئی سیاسی، انہوں نے اس اپنی پریس ریلیز کے اندر کوئی سیاسی معاملات کا ذکر نہیں کیا، صرف اور صرف ان کی گرفتاری کو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو مبینہ کرپشن کے معاملات ہیں اس کی تحقیقات کے حوالے سے ان کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اور انہیں جو ہے وہ اس سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا انہوں نے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر اس کو جواز بنایا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت سارے سیاسی معاملات سامنے لائے گئے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں بھی جو ہے وہ گرفتاری، ان کو یہ شبہ یہ معاملہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ فیض حمید کی گرفتاری کی وجہ 9 مئی کا واقعہ ہے۔ تو یہ سارے وہ واقعات ہیں، یہ جعلی خبریں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت صرف اور صرف وہی ہے جو آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا۔ تو یہ جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات کی گرفتاری کے حوالے سے چلنے والی خبر بھی آپ کو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس وقت ہم جھوٹی خبروں کے نرغے میں ہیں، اور ہمیں اداروں کو، خاص کر نیپرا کو، پیمرا کو اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور ایسا میکینزم مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جعلی خبروں کو اس کی روک تھام کے لیے اقدامات ہو سکیں۔ مقصد یہ ہے کہ ثابت یہ ہوا کہ الیکٹرانک چینلز جتنے بھی ہیں وہاں پر جو صحافی کام کرتے ہیں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جو تگ و دو کرتے رہتے ہیں، وہ شدید دباؤ میں رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات بھی مصدقہ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ الیکٹرانک چینلز کے مقابلے میں پرنٹ میڈیا جو ہے، اخبارات جو ہیں، وہ زیادہ مصدقہ ہیں، اور زیادہ اس میں جو ہے کہ پائیدار خبریں ہوتی ہیں اور پروف والی خبر ہوتی ہیں، کیونکہ رپورٹرز جو الیکٹرانک چینلز کے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ دباؤ کی جو بات آئی، وہ دباؤ یہی ہوتا ہے کہ تصدیق کرنے کا جو مرحلہ ہے، تصدیق کرنے کا جو معاملہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ اتنا ٹائم نہیں ملتا رپورٹر کو کہ وہ تصدیق کر پائیں۔ بہرحال رپورٹر اس ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور یہ معاملات جو ہے آگے بھی اس طرح سے نہیں چلنے چاہیے۔ رپورٹرز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک جو ہم نے جو پڑھا اور ہم نے جو سیکھا عملی زندگی کے اندر، کہ ایک خبر باؤنس ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو مسنگ آ جائے، یعنی کہ آپ کو خبر دیں ہی نہ۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ بجائے اس کی کہ آپ کی خبر ایک باؤنس ہو جائے، جھوٹی ثابت ہو، اس سے اچھا ہے کہ آپ یہ خبر دیں ہی نہ۔ خبر کی تصدیق، خبر کی ایویڈنس، خبر کے پروف آپ کے پاس ہوں، تب جب ہے وہ آپ خبر کو نشر کریں یا اس کو شائع کریں۔ تو یہ رپورٹر کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے اول ذمہ داری ہے یہ۔ تو اچھا مطلوب صاحب، آگے ذرا ہم بڑھتے ہیں مزید یہ کہ یہ جو خبریں اس طرح کی ہیں، عمران خان سے جوڑ کر اس طرح سے پینک جو پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح کی ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ عمران خان کو جلا وطن کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، یا اس کی حکمت عملی بنا دی گئی ہے، یا کوئی پلاننگ کر رہی ہے گورنمنٹ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جلا وطن کرنے کی جو یہ منصوبہ بندی ہے، اس میں گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی؟ اگر ایسی واقعی، پہلے تو یہ بتائیں کہ اس خبر کے اندر بھی کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر صداقت ہے تو پھر یہی بتائیں کہ کیا حکومت اس منصوبے میں، اپنے اس ارادے میں کامیابی کتنے % ہے ان کو کامیابی ملنے میں؟ منصف صاحب، ذرا ہم ماضی میں چلتے ہیں، جب عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے، اور جب بلکہ حکومت ان کی چلی گئی تھی، اور یہ بات چل رہی تھی کہ عمران خان گرفتاری کے ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ جیل کی مشقتیں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب جب وہ یہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے عمران خان کی گرفتاری کو، اور یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے بڑے تحمل سے اور جو ہے وہ بڑے پرعزم انداز میں جو ہے وہ اپنی گرفتاری کو جو ہے وہ اپنے کارکنوں کے لیے جو ایک مثال قائم کی انہوں نے، کہ بالکل گھبرائے نہیں۔ اور یہ جو خبریں تھی کہ وہ 1 ہفتہ بھی جو ہے وہ جیل برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ بڑی سخت انہوں نے سخت جیل انہیں پہلے اٹک جیل میں ڈالا گیا، اس کے بعد اڈیالہ جیل میں انہوں نے یہ جو ہے وہ اس بات کو تو انہوں نے غلط ثابت کیا کہ عمران خان۔ اب جہاں تک رہی بات، حکومت ہو سکتا ہے یہ کیا کہتے ہیں ایسی کوئی ارادہ رکھتی ہو
کہ عمران خان کو جلا، کیونکہ یقیناً عمران خان کا ملک میں ہونا کسی صورت بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن، اگر آپ الیکشن کو دیکھیں، الیکشن کے نتائج کو دیکھیں، تمام تر کوششوں کے باوجود اس ملک کی عوام نے 8 فروری کو عمران خان کا انتخابی نشان تک چھین لیا گیا، اور امیدواروں کے سب کچھ نام و نشان تک چھین لیے گئے، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کیا، اور 8 فروری کو جو ہے وہ جو گزشتہ انتخابات، جو عام انتخابات گزرے، اس میں عمران خان کو اپنی حمایت دی۔ تو لوگ ابھی جو 14 اگست کے، اگر ہم حالیہ 14 اگست کا واقعہ دیکھیں، 14 اگست میں بھی جس طرح سے لوگوں نے نکل کر، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے نکل کر عمران خان سے محبت کا اظہار کیا، تو ملک میں، پاکستان میں اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ عمران خان کسی صورت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل رہے ہیں، بلکہ عمران خان جس طرح سے جیل میں رہنا عمران خان کا ایک طرح سے عوام کے اندر، عام پبلک کے اندر بھی، اور خود ان کے کارکنوں کے اندر مزید جو ہے وہ ہمدردی اور ان کو حوصلہ بخش رہا ہے۔ تو یہ صورتحال عمران خان کا پاکستان میں ہونا اور جیل میں قید ہونا کسی صورت بھی حکومت کے فیور میں نہیں۔ حکومت یہ چاہ رہی ہوگی، حکومت کے پلان میں یہ ہو کہ حکومت عمران خان کو جلا وطن کرنا چاہتی ہو، لیکن جلا وطنی یک طرفہ نہیں ہو سکتی، پھر اس کے بہت سخت نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اگر انہیں زبردستی اس ملک سے جلا وطن کیا جائے۔ عمران خان لیکن یہ بات اٹل ہے، یہ بات ثابت ہے کہ عمران خان حکومت کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل نہیں کر رہے جس ڈیل کے ذریعے وہ ملک سے جلا وطن، وہ کسی اور ملک میں پناہ لینے کی، انہیں یہ بہت اچھی آفر شاید دنیا کے اور ممالک سے خود سے بھی آفرز ہیں، آئی ہیں ماضی میں، کہ وہ یہ سیاست، ملک کی سیاست کو خیر بات کہیں، جیل کی تکلیفوں کو چھوڑ کر آئیں اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں، لیکن یہی وہ رویہ تھا جو عمران خان کا سخت اسٹانس، جو کرپشن کے حوالے سے جو ان کا موقف، سخت موقف ہے، یہی وہ ان کا انداز ہے جو لوگوں کو اپنی جانب جو ہے وہ کھینچتا رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ اتنی تکلیف، اتنی مشقتیں، اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد، خود بھی انہوں نے برداشت کی، ان کے کارکنوں نے بھی برداشت کی، اور اب ایسے وقت میں جو ہے وہ کوئی ایسی ڈیل کر کے ملک سے باہر جانے کا کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین، ماضی میں بھی ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، بالکل، اور نواز شریف اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد بانی الطاف حسین، یہ جو ہے خود ساختہ جلا وطنی پر جو ہے کہ باہر گئے تھے۔ خود ساختہ جلا وطنی سے مراد یہ کہ ان کو کسی نے یہاں سے، ریاست نے، مطلب جو ہے کہ ریاستی اداروں میں سے یا حکومت نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو وہ خود ساختہ جلا وطنی تو انہوں نے کاٹی ہے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا کہ حکومت کسی مقبول ترین سیاسی رہنما کو جلا وطنی پر مجبور کرے گی۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے یقینی طور پر بہت ہی منفی اثرات پاکستان اور پاکستانی قوم پر مرتب ہوں گے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے فیصلے کرنے سے قبل بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے طریقے سے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اعتماد میں لے، ان سے مشاورت کرے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس فیصلے کو، اس ارادے کو، اگر ایسا کوئی ہے تو حکومت اس کو ترک کر دے، اس لیے کہ جلا وطنی کا فیصلہ جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے درست ثابت نہیں ہو سکتا کسی بھی طور پر، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے۔ یہ پاکستان کے مخالف فیصلہ ہوگا اور اس کے بہت ہی بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید اور خبریں اور دلچسپ تبصرے، تجزیے، خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، آپ سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز اور اپنی تعمیری تنقید کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم بہتر سے بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔